کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو ایسے بچے آ جائیں جن کی زبان، کپڑے اور رنگ، حتیٰ کہ جسم کا ہر ایک اعضاء سبز ہو، اور انہوں نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں؟ آج سے تقریباً 900 سال پہلے اس زمین پر یہ واقعہ بالکل سچ میں پیش آیا تھا۔ یہ بات ہے 12ویں صدی کی، جب انگلینڈ کے ایک چھوٹے اور پرسکون گاؤں والفیلڈ میں لوگ روزمرہ کی طرح اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ کٹائی کا موسم ہونے کی وجہ سے ہر طرف ہی چہل پہل تھی، لیکن اچانک کھیتوں میں موجود ایک گھڑے سے، جسے بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ جب گاؤں کے کسان ڈرتے ڈرتے اس گھڑے کے قریب پہنچے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر دو چھوٹے بچے موجود تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے خوف سے کانپ رہے تھے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ہولناک تھی وہ تھا ان کا حلیہ۔ ان دونوں بچوں کے سر سے لے کر پاؤں تک کا پورا جسم ہرے رنگ کا تھا، اور انہوں نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جو اس دور کے انسانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور وہ کسی نامعلوم مٹیریل سے بنے ہوئے تھے۔ گاؤں والے ان بچوں کو اٹھا کر اپنے مقامی جاگیردار رچرڈ ڈی کیلی کے گھر پر لے گئے۔ وہاں ان بچوں کے سامنے دنیا بھر کے بہترین کھانے رکھے گئے ہیں، لیکن بچوں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ کئی دن تک بھوکے رہے اور ایسا لگتا تھا کہ بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن پھر ایک دن گاؤں کے کسان کھیتوں سے تازہ کٹی ہوئی پھلیاں لے کر آئے۔ ان ہری پھلیوں کو دیکھتے ہی وہ بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ انہوں نے پھلیوں کے چھلکے کھولے، لیکن جب انہیں اندر سے کچھ نہ ملا تو وہ رونے لگے۔ گاؤں والوں نے انہیں دکھایا کہ کس طرح پھلیوں کو کھول کر کھایا جاتا ہے۔ اگلے کئی مہینوں تک ان بچوں نے ہری پھلیوں کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ دوسری غذائیں بھی کھانا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے ان کی خوراک بدلی، ایک حیرت انگیز تبدیلی نے جنم لیا، اور ان کا جسم جو پہلے ہرے رنگ کا تھا وہ آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ چھوٹا لڑکا شروع سے ہی بیمار تھا اور کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گیا، لیکن لڑکی زندہ بچ گئی اور اس نے انگریزی زبان بھی سیکھ لی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے جو انکشافات کیے اس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تم دونوں کہاں سے آئے ہو، تو اس نے بتایا کہ ہم ایک ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں کبھی بھی سورج نہیں چمکتا، اور وہاں ہر وقت ہی ایک مدھم سا اندھیرا چھایا رہتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں سورج غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس نے اس جگہ کا نام سینٹ ڈی مارٹنس لینڈ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہاں کی ہر چیز، ہر درخت، حتیٰ کہ ہر انسان بھی سبز ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم لوگ یہاں پر کیسے پہنچے، تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ اپنے والد کی بکریاں چرا رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک غار سے بانسری کی تیز اور خوبصورت آواز سنائی دی، اور وہ اس آواز کے پیچھے پیچھے غار کے اندر چلتے گئے۔ وہ بہت دیر تک اندھیرے میں چلتے رہے۔ جب غار کے دوسرے سرے سے باہر نکلے تو انگلینڈ کی تیز دھوپ نے ان کی آنکھیں چندھیا دی، اور وہ خوفزدہ ہو گئے اور غار کا رستہ بھول گئے۔ یوں وہ اس دنیا میں پھنس گئے۔ اس واقعے کو انگلینڈ کے دو بڑے تاریخ دانوں ولیم آف نیوبرگ اور رالف آف کوکشال نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ درج کیا ہے۔ اس کہانی پر ماہرین نے 3 بڑی تھیوریز بھی پیش کی ہیں۔ پہلی تھیوری کے مطابق کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ بچے کسی دوسری دنیا یا متوازی کائنات سے آئے تھے، جہاں پر روشنی کم تھی، اس لیے ان کا جسم ہرے رنگ کا تھا، اور وہ غار دراصل ایک پورٹل تھا۔ دوسری تھیوری کے مطابق سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ان بچوں کو ایک بیماری تھی جسے کلورس یا گرین سکن ڈیزائنز کہا جاتا ہے۔ یہ شدید غذائی قلت یا لوہے کی کمی یعنی آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں جلد کا رنگ ہرے مائل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری تھیوری جسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں انگلینڈ کے ایک بادشاہ نے ایک غیر ملکی قبیلے فلیمش کے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کے والدین کو مار دیا گیا ہوگا، اور یہ بچے جان بچا کر زیر زمین تانبے کی کانوں میں چھپ گئے۔ تانبے کی کانوں میں مہینوں تک رہنے اور صرف
سبز پھلیاں کھانے کی وجہ سے ان کا رنگ ہرا ہو گیا۔ وہاں پر بہت اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں دھوپ برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ ہری لڑکی بعد میں انگلینڈ میں ہی ایک شہر میں عام انسانوں کی طرح رہی اور اس نے شادی بھی کر لی، لیکن وہ غار کہاں تھا اور وہ سینٹ مارٹنز لینڈ نامی جگہ کہاں پر تھی، یہ راز آج بھی دفن ہے۔